کوئی براہ راست مذاکرات تو نہیں ہو رہے ہیں، مگر ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ چلنے والی بات چیت ایک انتہائی اہم اور سبسٹینٹیو مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور دونوں طرف سے پاکستان کے ذریعے پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز شیئر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا دور اس لیے اہم تھا تاکہ دونوں ممالک براہ راست بیٹھ کر ایک دوسرے کی پوزیشن سمجھ سکیں، کیونکہ پچھلے 47 سالوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان اس سطح کے کوئی براہ راست مذاکرات ہی نہیں ہوئے تھے، اور پہلے مذاکرات کے بعد بہت سارے گیپس ختم ہوئے، لیکن وقت کم ہونے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے اچانک واپس چلے جانے کی وجہ سے بہت سارے معاملات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ذریعے ہونے والا انڈائریکٹ بات چیت کا یہ سلسلہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ایران نے یہ واضح پوزیشن لے لی تھی کہ مذاکرات آگے بڑھنے سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کا نیول بلاکیڈ ختم کیا جائے، جبکہ اس دوران صدر ٹرمپ اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے مسلسل سخت پوسٹ کرتے رہے، اور اسی وجہ سے یہ درمیانی راستہ اختیار کیا گیا کہ پاکستان کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ مذاکرات میں اس طریقے سے پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان اختلافات کم ہو رہے ہیں اور امیدیں زیادہ ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ مگر اس پیش رفت کے باوجود اب بھی دونوں طرف بہت سارے ایسے عوامل موجود ہیں جو اسپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں۔ اس لیے اگر زیادہ وقت گزرتا ہے تو کوئی اور گیم بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل بھی مسلسل لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور اس وقت انڈائریکٹ سفارتکاری کے اس عمل میں ایک ریس اگینسٹ ٹائم کی صورتحال ہے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی کوشش ہے کہ دونوں طرف سے سخت بیانات نہ آئیں تاکہ مذاکرات کا یہ سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے، اور اتنی کوششوں سے جو عارضی سیز فائر قائم ہوا ہے وہ برقرار رہ سکے، اور پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزلز کے تبادلے کا یہ ماحول جاری رہ سکے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق ناظرین پاکستان نے اسی سلسلے میں دونوں طرف یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے فی الحال سخت بیانات سے گریز کیا جائے، اور اسی وجہ سے حالیہ کچھ دنوں میں صدر ٹرمپ اور ایران دونوں کی طرف سے پہلے کی نسبت کم سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، مگر صدر ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کس بات پر غصہ ہو جائیں اور کچھ پوسٹ کر دیں۔ اس لیے صورتحال آگے تو بڑھ رہی ہے مگر نازک بھی ہے، جبکہ خود امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طویل سفر طے کر کے براہ راست بات چیت سے بہتر ہے کہ فون کے ذریعے رابطہ کیا جائے، اور اگر ایرانی حکام رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج روس پہنچنے کے بعد ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن امریکی رویوں کی وجہ سے پچھلے دور کے مذاکرات اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کریں تاکہ تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔